کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق اللہ۔ ترجمہ دیکھیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو سنا دیجئے اس شخص کا قصہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس میں سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم یہ چاہ لیتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اس کو بلند کرتے درجے کے اعتبار سے، ان آیتوں کی وجہ سے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ شخص دنیاوی پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کے مثال کی طرح ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر آپ یا اگر تم اس کو ڈراؤ دھمکاؤ تب بھی وہ ہانپے گا۔ او تترکہ یلہث، اور اگر تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ فاقصص القصص، اے نبی آپ یہ قصے ان کو سنائیے۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ کچھ غور و فکر کر لیں۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے آپ کو بھی جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ پھر اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ آیتوں کے
ترجمے سے اتنی بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کا مزاج اور اس کی ترتیب کو یہاں بارہا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مستقل بنیادوں پر واقعات کی کتاب نہیں بنائی، اور نہ ہی قرآن میں کسی واقعے کو بیان کر کے لوگوں کو اس واقعے سے لطف اندوز ہونے یا صرف اپنی معلومات کی حد تک اس میں اضافہ کر لینے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جتنے واقعات انبیاء سابقین کے یا پچھلی قوموں کے بیان کیے گئے وہ واقعات عبرت، نصیحت، موعظت اور فکر دلانے کے لیے ہیں۔ اوپر جو آیتیں گزشتہ درس میں ہم پڑھے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے لیے جانے والے ایک عہد و پیمان کا ذکر کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے وعدہ کیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں الست بربکم، وعدہ الست یا عہد الست، دنیا میں انسانوں کے بھیجے جانے سے پہلے۔ اب اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ یہودی مدینہ کو سنانے کے لیے، یہود مدینہ کو بھی سنایا جا رہا ہے اور دنیا کی تمام اقوام اس کا مخاطب ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت مشہور آدمی تھا، آپ میں سے کسی کو اس کا نام یاد ہوگا، بہت بڑا عالم تھا، بلعم بن باعور، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں بلعم باعورہ، باپ کا بن ہٹا کر کے۔ یہ قصہ یا تو بلعم بن باعور کا ہے یا امیہ ابن ابی سلط کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک بڑا آدمی تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں۔ یہ واقعہ، اس طرح کا واقعہ تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ بلعم باعور بنی اسرائیل میں یا بنی اسرائیل کے زمانے کا، ملک شام کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا علم عطا فرمایا تھا، بہت سا علم اللہ نے اس کو دیا تھا، پچھلی کتابوں کا بھی، موجودہ انبیاء کے حالات کا بھی اچھا خاصا اس کے پاس معلومات کا خزانہ تھا۔ زمانہ کون سا ہے؟ آپ کچھ اور آپ پیچھے چلیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر، فرعون کے ڈوبنے کے بعد رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی قوم کو حکم دیا تھا کہ تم کو ایک شہر میں داخل ہونا ہے، ایک شہر میں داخل ہونا ہے۔ تو وہ شہر کون سا تھا؟ مقدس شہر کون سا تھا؟ ملک شام کا ایک شہر تھا جس کو آج دنیا یاد کر رہی ہے فلسطین کے نام سے۔ وہ ملک شام ہی کا حصہ ہے، شہر تھا فلسطین، بیت المقدس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم ملا تو ان لوگوں نے عذر پیش کیا کہ اس میں بڑی جبار قوم رہتی ہے، ان فیہا قوما جبارین، کہ اے اللہ اس میں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ اور بعض بدبختوں نے یہ کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کے رب جا کر کے لڑے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب وہ وہاں سے چلے جائیں گے تو ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دو کردار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ جو ایمان والے تھے انہوں نے تو کہا کہ چلیں لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اور جن کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ طاقتوروں سے کیسے مقابلہ ہوگا۔ تو وہ سرزمین جس جگہ داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ سرزمین تھی ملک شام کی،
یروشلم والی جگہ جس کو آج ہم فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ منظر چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا کر، فرعون کو ڈوبنا اللہ نے اس کو جب ڈبو دیا تو بنی اسرائیل آگے بڑھ رہی ہے اور ملک شام میں داخل ہو رہی ہے، تو ملک شام میں جو قوم تھی اس کو بھی اندر سے ایک خوف پیدا ہو رہا تھا۔ یہ نفسیات ہے آدمی کی کہ کمزور آدمی اگر بار بار کامیابیاں حاصل کرتا ہوا نظر آئے تو طاقتور بھی کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نظر آنے والا تو کمزور ہے لیکن کامیاب ہو رہا ہے۔ تو اس نفسیات کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان سے مقابلہ کریں یا شہر ان کے حوالے کر دیں، کیا کریں، اس لیے کہ ہر وقت فرعون جیسا ظالم ان کے سامنے نہ ٹک سکا اور یہ اسی کو شکست دے کر نکل گئے اور پھر وادی تیہ میں رہے، وہاں یہ گڑبڑ ہوئی، آخر ان سے مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ اس وقت ہمیں سب سے بہترین رائے دینے والا شخص ایک ہی ہے پورے ملک شام میں، اور اس کا نام ہے بلعام بن باعور۔ یہ عالم بھی تھا، عبرانی زبان کا ماہر بھی تھا، پرانی کتابوں کا جاننے والا تھا، انبیاء کے واقعات کا علم رکھنے والا تھا، مسلمان تھا۔ لوگ اس کے پاس پہنچے، جبار قوم جو تھی، جا کر کے اس سے درخواست کی، اور اس کے پاس ایک اور چیز تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم۔ ظاہر ہے کہ اسم اعظم آج کے نوجوان شاید اس سے زیادہ واقف نہ ہوں، لیکن پچھلے زمانوں میں اس کی بڑی اہمیت لگتی تھی، لوگ تلاش کرتے تھے کہ اسم اعظم والی آیتیں کون سی ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ ظاہر ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام ایسا ہے کہ دعا کرتے ہوئے اگر اس کو مانگا جائے تو وہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی والی تفسیر کی تھی اس میں ہم نے اسم اعظم کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تو اسم اعظم کے لیے اس لیے دیکھیے دعاؤں میں ایک لفظ آتا ہے یا حی یا قیوم۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اس لیے اپنی دعا میں اس کو شامل کیا جائے۔ جو بھی اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ بعض کہتے ہیں سورہ حشر کی آخری آیتیں اسم اعظم ہیں، بعض آیت الکرسی کو اسم اعظم کہتے ہیں، بعض سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم جو بھی ہو، بلعام بن باعور اسم اعظم کو جانتا تھا اور اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا۔ لوگ اس کے پاس پہنچ کر کے اس سے درخواست کی لوگوں نے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم ایک زمانے سے یہاں رہتے ہیں اتنے مبارک شہر میں، اور یہ بنی اسرائیل جو اصل اس شہر کے رہنے والے تھے یہاں سے گئے، اب واپس آ رہے ہیں، لہذا ہم کو اس شہر سے نہیں جانا ہے۔ آپ موسیٰ کے مقابلے میں ہماری مدد کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ موسیٰ کے مقابلے میں ہم کو کامیاب کر دے۔ تو بلعام بن باعور نے کہا باولے ہو گئے ہو، ارے وہ موسیٰ ہے، نبی ہیں اللہ کے، اور ان کے ساتھ ملائکہ کی مدد ہوتی ہے، فرشتوں کی فوج ہوتی ہے، تم کیسے ان سے مقابلہ کرو گے؟ جاؤ، میں اس طرح کی دعا نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں نے اصرار کیا، دباؤ ڈالا، بہت زیادہ دباؤ ڈالا۔ تو بیوی نے اس کو مشورہ دیا کہ ارے اتنا لوگ اصرار کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مانتے نہیں۔ تو کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، میں اللہ سے استخارہ کر لیتا ہوں، میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو پھر اس کی جو ترتیب تھی استخارے کی، جیسے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے امور میں استخارہ کیا کرتا تھا، اس نے استخارہ کیا، تو اس میں بھی اس کو یہ اشارہ آیا کہ یہ دعا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے بتا دیا کہ بھائی منع ہے میرے لیے، بالقطعاً اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ چلے جاؤ۔ اب لوگوں نے مال جمع کیا اور مال جمع کر کے بلعام بن باعور کو ہدیہ بھیجا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ قوم نے ہدیہ بھیجا ہے،
ہدیے کے مقابل بدلے میں کوئی چیز مجھ سے مانگیں گے تو نہیں؟ ہدیہ بھیجتے ہی بیوی نے کہا کہ دیکھو اتنا بڑا ہدیہ جب آ گیا تو اب تو ان کا کچھ تو دل ان کا رکھا جائے، کچھ تو مانگو اللہ سے۔ تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہیں سے اس کی زوال کا آغاز ہوا کہ دنیا آئی، مال آیا، ہدیہ آیا، تو فوراً اس نے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی نیت سے وقت کے نبی کے خلاف دعا کرنا شروع کر دی۔ مگر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ جو دعا بد دعا حضرت موسیٰ پر کرتا تھا، موسیٰ کی قوم پر کرتا تھا، وہ الفاظ اس کی زبان سے بدل کر نکلتے تھے اپنی قوم کے لیے۔ یعنی جو بد دعا حضرت موسیٰ کی قوم پر کرنا چاہتا تھا، من جانب اللہ، اللہ نے اس کی زبان سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے بجائے اپنی قوم ہی اس کی زبان سے نکلی۔ قوم نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہدیہ بھی ہمارا اور ہماری ہی خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو کہا کہ میں مجبور ہوں، یہ چیز میرے اختیار سے باہر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بلعام بن باعور کی بد دعا تو لگنی ہے، قوم گالم گلوچ کرتے ہوئے وہاں سے گئی تو اس نے قوم کو رکایا، کہا رکو۔ اب ظاہر ہے کہ اچھا ایک چیز اور ہوئی اس کے ساتھ، وہ یہ ہوئی کہ اس کی جو زبان تھی وہ بالکل سینے کی طرف لٹکا دی گئی۔ کس جانور کی زبان لٹکتی ہے؟ سینے کی طرف، کتے کی۔ وہ زمین ایسا لٹکتی رہتی ہے زبان اور ہانپتے رہتا ہے کتا، تو اس کو زبان بالکل کتے کی طرح لٹکا دی گئی، وہ سینے کی طرف مائل ہو گئی۔ بات کر سکتا تھا لیکن اس میں بھی ہانپنے والی آواز آتی تھی، جیسے کتا ہانپتا رہتا ہے ہر وقت۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے اور تمہارے مال کی حرص کی وجہ سے مجھ پر بھی عذاب مسلط ہو گیا، میں بھی اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ اب ایک مشورہ دے دیتا ہوں۔ کیا؟ کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم موسیٰ اور اس کی قوم سے مقابلے میں جیتنا چاہتے ہو تو میرا ایک مشورہ مانو، ایک تدبیر اختیار کرو۔ کیا تدبیر؟ تدبیر یہ اختیار کرو کہ تم اپنے گھروں کی خوبصورت ترین بیٹیاں موسیٰ کے قوم کے سپاہیوں سے دوستی لگا کر کے ان کے درمیان چھوڑ دو، اور وہ جو کرنا چاہیں کھلے عام کرنے کی اجازت دو، کسی بھی چیز کو منع نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اور جتنا میرے پاس علم ہے، بلعام بن باعور نے کہا کہ جتنا میں نے تاریخ کو دیکھا ہے اور جتنا اللہ کا ضابطہ ہے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اس قوم کی تباہی اور ہلاکت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ کا مقابلہ تو تم کر نہیں سکتے، وہ نبی ہیں۔ موسیٰ کی قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک تدبیر اختیار کرو۔ ان لوگوں نے ہوشیاری کی، اپنے علاقے کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو تیار کیا، بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجا۔ بعض جگہ مظلوم بن کر گئیں، بعض ضرورت مند بن کر گئیں، بعض کسی اور اعتبار سے۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس طرح کچھ لڑکیاں آئی ہیں، تو حضرت موسیٰ نے قوم کو سختی سے منع کر دیا کہ دیکھو یہ آزمائش ہے من جانب اللہ، تم اس میں ہرگز ملوث نہ ہونا۔ لیکن ایک قوم کا بڑا آدمی اس میں ملوث ہو گیا۔ جیسے ہی قوم کا بڑا آدمی ملوث ہوا، بنی اسرائیل میں ایک وبا پھیل گئی جس کو طاعون کہتے ہیں۔ طاعون کی بیماری پھیلی، ایک ہی دن میں تقریباً 70,000 بنی اسرائیل مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، تو قوم نے اس بدکاری کرنے والے جوڑے کو، جو ایک تو بنی اسرائیل کا تھا اور ایک وہاں سے آئی تھی، اس جوڑے کو قتل کیا۔ قتل کر کے چوراہے پر ان کو لگا دیا لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت میں ملوث ہوگا تو یہ سزا ملے گی۔ اس کے بعد پھر وہ طاعون کی وبا ان کے سروں سے ہٹا لی گئی۔ بلعام بن باعور اسی حال میں رہ گیا،
اور پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اس پورے واقعے کو اللہ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بلعم بن باعور عبادت گزار بھی تھا، عالم بھی تھا، معرفت کا علم بھی اس کے پاس تھا، اس لیے تو اس نے کہا کہ انبیاء کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے محض ایک دنیاوی محبت کی خاطر ایک ہدیے کے قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بلندیوں سے پستیوں تک پہنچا دیا۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد مفسرین نے جو مختلف عبرتناک واقعات بھی بتائے ہیں اور اس میں نصیحت کے جو جملے لکھے ہیں وہ واقعی دل پر نقش کرنے کے قابل ہیں۔ خاص طور سے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر جو کلام فرمایا ہے واقعی وہ آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ آدمی کو جب اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، علم صحیح علم جب اس کو ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اس علم کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ کہہ دینا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ ہمارا جو علم ہے وہ علم نہیں ہے، ہمیں وہی آتا ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو پہلی شرط ایک عالم کے لیے اس کے علم کے صحیح ہونے کے پہچان کے لیے کہ اس کے اندر تواضع آنی چاہیے۔ دو الفاظ ہیں، خودداری جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں سیلف ریسپیکٹ، اور ایک ہے تواضع۔ اسلام خودداری کی اجازت دیتا ہے لیکن اور تکبر کی اجازت نہیں دیتا۔ خودداری اور تکبر دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے علماء کی زندگی میں ہم کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبر ہے، جبکہ وہ تواضع، وہ خودداری ہوتی ہے۔ ہم کو فرق نہیں آتا تکبر اور خودداری میں فرق کیا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر ہم کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چلنا پڑے گا۔ حضرت نے سمجھایا کہ تکبر وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی دوسرے کو حقیر سمجھے، خود اچھا رہے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھی گفتگو کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہے، یہ اس کی خودداری ہے۔ کوئی اس کے ساتھ بے حرمتی کرے تو جواب دے، یہ بھی خودداری ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ من استغضب ولم یغضب فهو حمار، عربوں میں ایک روایت مشہور ہے، مثل، کہ جس انسان کو غصہ دلایا جائے پھر بھی غصہ نہ آئے، گدھا ہے، وہ انسان تو ہے ہی نہیں۔ انسان تو وہ ہوتا ہے کہ غصہ آنے والی بات پر غصہ کرے، ہر وقت غصہ سر پر چڑھا رہے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور کسی بھی وقت غصہ نہ آئے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کی صفت کیا بیان کی گئی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے مقابلے میں شدید اور اپنوں کے ساتھ میں رحم دل۔ تو اس لیے پہلی شرط اہل علم کے لیے لکھی ہے کہ وہ تواضع کے ساتھ رہیں، اگرچہ کہ خودداری والا معاملہ اختیار کریں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دنیا بھر کے لوگ آتے تھے مرید بننے کے لیے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے اصول ہیں، ان کے اپنے ضابطے ہیں، ان کا اپنا ایک تربیت کا نظام ہے۔ جو اس ضابطے اور خاکے میں بیٹھ سکتا تھا اسی کو رکھتے تھے، جو نہیں بیٹھ سکتا تھا اس سے تعلق منقطع کر لیتے تھے۔ ایک شخص کسی علاقے کا نواب تھا، بڑا مالدار، میں نے شاید بارہا یہ چیز یہاں سنائی بھی ہوگی، آیا اور آ کر حضرت کو اس نے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لو، تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح بیعت نہیں ہوتی یہاں، یہ کوئی دربار بازار نہیں ہے کہ تم نے پیسے دیے چیز خرید لی، یہاں تو تم کو گھسنا پڑے گا، تربیت کے مراحل طے کرنے پڑیں گے، تب کہیں جا کر کے پھر سلسلے میں جڑو گے۔ تو اس کو عزت نفس اس کی مجروح ہو گئی، ہاں دنیا ہم کو سلام کرتی ہے، اور یہ مولوی ہی کہتا ہے کہ
ترتیب سے آؤ. تو کہا کہ نہیں، سوچ لو اتنا بڑا مالدار مرید جو ہے جا رہا ہے، آپ کو ایسا مرید ملے گا بھی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ تو بھی سوچ لے کہ تجھے ایسا پیر بھی نہیں ملے گا، تجھے ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو مالدار ہونے کے باوجود اپنے پیر اپنے مرید کو سب کے ایک نظر سے دیکھنے والا ہو. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، پروفیسر تھے، اور بڑا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، انگریزی کے ماہر، ہندوستان میں انگریزی میں تفسیر انہوں نے کی. جی وہ آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت کرنے کے لیے. تو حضرت نے کہا کہ مولوی صاحب تمہارا مزاج میرے مزاج سے نہیں جڑتا، تم جاؤ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تم وہاں بیعت ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت نہیں، میں آپ سے ہی ہونے والا. تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو نہیں کرنے والا، ہماری محبت اپنی جگہ لیکن ضابطہ اپنی جگہ، ہم ضابطہ محبت کی خاطر قربان نہیں کر سکتے. پھر ایک اتفاق ایسا ہوا کہ پھر یہ تھانہ بھون سے دیوبند گئے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں تو ابے یہاں کہاں بیعت ہوتی ہے، بیعت تو تھانہ بھون میں ہوتی ہے، جاؤ تم وہاں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا میں تو پینڈولم بن گیا تھا، یہ مجھے ادھر بھیجتے تھے اور یہ ادھر بھیجتے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ دونوں بزرگ ایک مجلس میں مجھے مل گئے. میں نے کہا کہ اب بتائیے کہاں بیعت کرنی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا میرے پاس تربیت کے ضابطے بڑے سخت ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ ان ضابطوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی سے آپ رجوع ہو جائیے. تو حضرت مدنی نے کہا کہ حضرت کوئی عام بندہ ہو تو میں بیعت بھی کر لیتا، یہ بگڑا بھی سدھرے گا بھی تو آپ ہی کے ہاتھوں سدھر سکتا ہے، یہ ہم سے تو ہو نہیں پائے گا، لہذا ہم دونوں اس کی اصلاح میں شریک ہو جاتے ہیں، بیعت میں کر لیتا ہوں، تربیت آپ فرمائیے. تو حضرت مولانا عبد الماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور تربیت کی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. باضابطہ رہے خانقاہ میں خطوط کا سلسلہ تھا، وہ سارے خطوط پڑھنے کے قابل ہیں. تو علماء کرام بھی جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضابطے متعین کر لیتے ہیں، کچھ اصول متعین کر لیتے ہیں، اس کو تکبر نہیں سمجھا جا سکتا، الا یہ کہ ان کے لہجے سے، ان کے رویے سے، ان کی گفتگو سے، ان کے کسی عمل سے یہ سمجھ میں آئے کہ اب یہ بس اپنے علاوہ کسی اور کو عالم سمجھنے کو تیار نہیں، تو پھر یہ مانا جائے گا کہ ہاں یہ تکبر کی طرف جا رہا ہے. تو دو جملے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ خودداری کے ساتھ جینا یہ پسندیدہ ہے. آدمی ہر ایک کے گھر چلا جائے، ہر ایک کی دعوت قبول کر لے، ہر آدمی اس کو اپنے گھر کا ملازم سمجھے، ختنہ پر دعا کے لیے چلا جائے اور فلاں کے لیے چلا جائے، فلاں کے اتنا ہلکا بھی عالم کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ضرورت ہے آپ گھر پہنچیں، وہ وقت نہیں دیتا کسی اور موقع پر پہنچیں. بلکہ ابھی جو کتابیں آ رہی ہیں بازار میں، ٹیلی فون پر گفتگو کے اسلامی آداب، اب اس کو ثابت کیا ہے ملاقات کی گفتگو، ملاقات کے آداب سے. صحابہ حضور کے گھر تشریف لے جاتے یا حضور صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ آواز لگائی جاتی، جواب آتا تو آگے بات چیت ہوتی، جواب نہ آتا تو لوٹ کر چلے جاتے. مشہور قصہ ہے، حضور تشریف لائے، صحابی اندر ہیں، حضور نے آواز لگائی السلام علیکم، صحابی نے آہستہ جواب دیا، اتنا آہستہ کہ حضور نہ سنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سلام کیا، سہبارہ سلام کیا. جب 3 مرتبہ بھی ان کی طرف سے جواب سنائی نہیں دیا اور دروازہ نہیں کھلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، واپس جانے لگے. جب اس صحابی کو لگا کہ حضور واپس جا رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے گئے، کہا یا رسول اللہ میں تو موجود تھا. کہا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ آقا آپ جب مجموعے میں لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو آپ کے سلام کے مستحق اور سلام کا مخاطب جو ہے وہ سارا مجموعہ ہوتا ہے. یہاں آپ جب سلام کر رہے تھے تو صرف میں اکیلا تنہا مخاطب تھا. میں نے یہ سوچا کہ آپ کے سلام کے اور جملے میرے حق میں آ جائیں تاکہ میری زندگی میں وہ سلامتی آئے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عمل ملتا ہے کہ 3 آوازیں دینی چاہیے۔ اسی سے علماء نے کہا کہ 3 مرتبہ کسی کو فون کر لیا جائے، وہ رابطے میں نہیں آتا ہے تو اب پھر دوبارہ اس کو فون نہیں کیا جائے گا۔ جان کھا لینا کہ آگے والے کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، یہ بد اخلاقی ہے۔ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، بات ختم۔ جان کھا لینا اس کی اور اس کو، اچھا وہ بیچارہ کبھی سوچ بھی لینا کہ چلو اب اٹھا لیتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی آنے کی وجہ سے اس کا بھی دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اب تو اٹھانے ہی نہیں جاؤ۔ بہت بڑی کتاب لکھی اسلامی آداب ٹیلی فون پر گفتگو کے، اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے۔ تو ایک بندہ اپنی زندگی میں کچھ اصول متعین کر لیتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے، اس کو تکبر پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ تو عالموں کے لیے پہلی نصیحت اس آیت میں یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو متواضعانہ انداز میں رکھیں۔ اب تواضع کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالم گلوچ کرے تب بھی اچھا آنکھ بند کر کے بیٹھے رہیں، کوئی آپ کی ہجو کرے، کوئی آپ کی بے عزتی کرے، کوئی آپ کو مصلے پر ذلیل کرے، ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کا نام تواضع نہیں ہے۔ اپنے کسی حق کے وصول کے لیے، اپنے کسی حق کے مطالبے کے لیے آدمی نرمی اختیار کرے، یہ تواضع ہے۔ ایک شعر تھا اردو کے کسی شاعر نے کہا، تجھے چاہا تیری دہلیز کو سجدہ نہ کیا، تجھے چاہا تیری دہلیز کو سجدہ نہ کیا، وہ میرا عشق تھا یہ میری خودداری ہے۔ آپ سے محبت عشق ہے، لیکن آپ کی دہلیز پر میں سجدہ کر دوں یہ میری خودداری نہیں ہے۔ تو آج ہمارے اندر خودداری کی بڑی کمی ہے۔ کوئی بھی افطار پارٹی میں ہم کو بلا لیتا ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری اتنی خودداری بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا افطار اپنے پیسوں سے کریں، خودداری کے خلاف ہے۔ ہم سے زیادہ عزت والا کون ہے دنیا میں؟ مسلمانوں سے زیادہ، اور ہم کسی اور کے ساتھ کھڑے ہونے کو قابل عزت سمجھے تو ہماری خودداری تو مر گئی۔ خودداری پر آنچ نہ آنی چاہیے۔ اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، جب بیٹے نے خرچے کے لیے پیسے مانگے، کہا کہ بیٹے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اصول تھا، ہر کسی کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا تھا اس دربار میں۔ حضرت کے پاس کوئی ہدیہ پیش کرتا تو حضرت یہ سمجھتے کہ اب اس کو مجھ سے کام کیا پڑنے والا ہے، پہلے یہ معلوم کرو۔ جو عاشق صادق ہوتا تھا اس کا ہدیہ قبول کرتے تھے۔ تو آج ہم کو جو انعامات حکومتوں کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے ملتے ہیں، یہ کیوں ملتے ہیں؟ ہم سے کوئی محبت ہے ان کو؟ وہ ہم سے کچھ چاہتے ہیں بدلے میں، کچھ چاہتے ہیں وہ ہم سے۔ خودداری کے خلاف ہم نے کام کر لیا اور خوش ہو رہے ہیں بڑے کہ ہم کو فلاں فائدہ ہو رہا ہے، فلاں فائدہ ہو رہا ہے۔ جو حکومت کی طرف سے اسکیم آتی ہے جس میں پوری قوم داخل ہو جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض مخصوص طبقے کو بعض مخصوص مراعات جو دی جاتی ہیں وہ خطرہ ہے۔ تو اس لیے دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہر کس و ناکس کے کھانے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے، ہر کس و ناکس کی دعوت میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور ہر کس و ناکس کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خودداری بھی ہے اور احتیاط بھی ہے، بڑا احتیاط ہے اس میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر ہدیہ آ گیا، آپ نہیں تھے، کسی نے تو لے لیا، قبول کر لیا، اب آپ کو اس پر اطمینان نہیں ہے، کرے گے کیا؟ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ خود اس کو استعمال نہ کریں، غربا کو دے دیں کہ بھئی آپ لے جائیں، آپ کھائیں۔ لڈو آتے ہیں نام کیا، تو اطمینان ہو تو کھائیں، نہ ہو تو کسی کو دے دیں، بات ختم۔
شادی کی دعوتیں آتی ہیں، ولیموں کی دعوتیں آتی ہیں، اطمینان ہو تو شرکت کریں، نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ قبول کرنا ہے مومن پر یہ حق ہے کہ دعوت قبول کرے۔ قبول کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، شرکت کا لفظ نہیں ہے اس میں۔ ایک بندہ حرام مال سے آپ کو دعوت دے رہا ہے، مسلمان ہے، اب وہ حدیث ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ مومن کی دعوت قبول کرنا حق ہے، ادھوری معلومات، اور ہم نے اس حرام مال سے دی جانے والی دعوت کھا بھی لی، حق کے چکر میں اپنی عبادتوں کا جنازہ نکل گیا۔ اسلام نے کیا کہا؟ قبول کر لو، یعنی اس کے منہ پر منع مت کر دو، یہ مت کرو کہ ہم نہیں آتے، جاؤ اسے کو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی دعوت میں ہم ضرور شرکت کریں گے، اگر وہ دعوت ہمارے معیار کی ہو، ہمارے مناسب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہم نے سنا بیشتر جنازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے، تو کیا جنازے میں شریک ہونا حق نہیں ہے؟ مومن کا حق ہے۔ تو ہم کو دین کا وہ تصور پورا لینا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے۔ تو دوسرا لکھا اصول کے ہر کس و ناقص کی دعوت بھی قبول نہیں، شرکت نہیں، اور ہر کس و ناقص کا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات، لفظ استعمال ہوا ہے فن سلخہ، سلخہ، فن سلخہ، اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی جانور اس کی کھال نکال دی جائے، جیسے وہ کھال نکال دی جائے گی تو وہ جانور کو کہیں گے انسلخہ، یعنی اب وہ اپنی کھال سے الگ ہو چکا ہے، بے لباس ہو چکا ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا کہ علم انسان کے لیے ایک لباس کی طرح ہے، جب تک وہ اس کے تقاضوں پر چلتا رہے گا وہ اس لباس میں محفوظ ہے، اور جب عالمانہ شان اور وقار کے خلاف کوئی کام کرے گا تو پھر وہ بندہ اس علم کے لباس کو اتارنے والا مانا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دکاندار آپ کو اس لیے کم قیمت لیتا ہے آپ سے کہ آپ عالم ہیں، تو اگلی مرتبہ اس کی دکان سے خریداری مت کرنا۔ اگر کوئی دکاندار آپ سے اس بنا پر کم قیمت لیتا ہے کہ آپ ایک عالم ہیں، تو اگلی مرتبہ اس کی دکان سے خریداری نہ کرنا، اس لیے کہ وہ کل کو بازار میں کھڑے ہو کر یہ کہے گا، جب آپ اس کے مزاج کے خلاف کوئی فتویٰ دو گے، اس کو آپ دین کی کوئی حق بات بتاؤ گے جو اس کے مزاج کے خلاف ہوگی، تو وہ کہے گا کہ لو ہم تو ان پر رعایت کرتے تھے، ہم تو کم قیمت لے کر کے ان کو سامان دیا کرتے تھے، اور یہ آج ہمارے خلاف بولنے لگے۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ اس طرح کا موقع کیوں دیتے ہو؟ اس لیے ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ عالم ہونے کی وجہ سے قیمت اگر کم کر رہے ہو تو اگلی مرتبہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے اب جب یہاں تک منع ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی علماء کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ لگایا جائے گا؟ تو ایسی دکانوں پر تو شرکت بہرحال ہماری وقار اور ہماری عزت کے خلاف ہوگی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، راستہ چلتے چلتے اگر کوئی تم کو رکائے، وہ اپنے کام سے گھر سے نکلا ہوا ہے، آپ اپنے کام سے نکلے ہو، اچانک ملاقات ہو، ارے مولانا رکیے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو کہا کہ اس کو جواب نہ دینا، اس نے دین کو سڑک چھاپ چیز سمجھ رکھا ہے، اس کو دین کے حصول کی فکر تھی تو تمہارے گھر پر کیوں نہیں آیا؟ یہ ساری چیزیں تکبر میں نہیں آتی۔ العلم والعلماء، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی موٹی کتاب ہے، پڑھنا چاہیے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، علماء جو کام کرتے ہیں اس پر سے ہم اپنے نفس کی وجہ سے جو الزامات لگا دیتے ہیں اس کا صفایا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ملاقات کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، وہ چلے گئے۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ میرے پاس چادر کا مسئلہ تھا، کپڑے تن ڈھانپنے کے مکمل نہیں تھے، اس لیے میں باہر نہیں آیا۔ اب ایک عالم صاحب گھر میں سارے کپڑے دھونے کے لیے ڈال دیے، لنگی لپٹے ہوئے ہیں، بس اوپر ہی جسم خالی ہے۔ اب ایک شخص آ گیا بہت قریبی عزیز ملاقات کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اب میں نہیں ملتا، بعد میں ملو۔ اب کیا بتاؤ کہ اس شخص کو ناراض ہونے کا حق ہے، لیکن ہو جاتے ہیں، 20 سال تک سلام نہیں کرتے، ہم گھر گئے تو ملاقات نہیں کرے۔
اس کی کیا مجبوری ہے وہ کس حال میں ہوگا اندر؟ تو اس لیے ہم کو وہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. اس کو کہتے ہیں نا معاشرے کا دین. یہ ہے معاشرے کا دین. جماعت کے اصول میں سکھایا جاتا ہے آواز دو گشت جب لگاؤ، آواز لگاؤ، 3 بار آواز دینے پر نہ آئے تو زور سے دعوت دے کر کے آ جاؤ کہ بھئی انشاءاللہ مغرب بعد مسجد میں دین کی بات ہوگی. کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ مسلط ہو جاؤ اس کے دروازے پر اور اس کو کھینچو باہر لاؤ؟ تو یہ فن سلخہ آدمی جب یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، کون سی؟ کہ تکبر اور حرام کھانا. ایک عالم جب تکبر اختیار کرے گا اور حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ علم کا لباس اس سے اتر جائے گا. اب وہ علم نہیں رہے گا، صرف اب کچھ چیزیں رہیں گی جو علم کے نام پر پھیلائی جاتی رہیں گی. تو آدمی کو بہت متواضع ہونا چاہیے. چوتھی بات فرمائی کہ جب آدمی علم کے لباس سے باہر آ جائے گا تو پھر شیطان کا لقمہ بننا اس کے لیے آسان ہوگا. فوراً شیطان کا لقمہ بن جائے گا اور شیطان اس کے پیچھے لگے گا. الفاظ کیا ہیں؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. شیطان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تابع اس عالم کے. شیطان کیا نیت کر لیتا ہے پھر؟ اب میں چلا تابع اس عالم صاحب کے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پھر وہ عالم صاحب کیا کہلائیں گے؟ گمراہ کہلائیں گے. اب یہ لیول پر آ کر کے کہا جائے گا کہ یہ علماء سو ہیں. ہر ایک کو علماء سو کا فتویٰ نہیں دے سکتے. یہ سارے ترتیب ہے تب کہیں جا کر کے وہ لیول آئے گا آدمی کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہوتا ہے، امام مالک کا ایک ہوتا ہے، امام احمد کا ایک ہوتا ہے. ایک چھوٹی مثال سے بات سمجھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض نماز با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بعض اقوال کے مطابق واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی بندہ فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، دیر ہو گئی یا ہے کہ عادتاً دیر سے آتا ہے اور تنہا نماز پڑھتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی اس بندے نے واجب چھوڑ دیا یا سنت چھوڑ دی، مؤکدہ سنت چھوڑ دی. کس کا فتویٰ ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے؟ فرض نماز جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں. اگر کوئی جماعت کے بغیر فرض نماز اکیلا پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. اب بتائیے کہ دونوں فتوے الگ ہیں نہیں ہیں؟ اور کیسی عبادت ہے نماز؟ جماعت کے بارے میں کہ جماعت سے پڑھنے پر، جماعت سے نہ پڑھنے پر. لیکن نہ کسی حنفی عالم نے آج تک کسی حنبلی عالم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو، یا کسی حنبلی نے کسی حنفی کو یہ کہا کہ یہ تو بغیر جماعت کے بھی نماز ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں لہذا یہ علماء سو ہیں. کسی نے نہیں کہا، چونکہ وہ علم والے ہیں. فتوے کی مخالفت پر علماء سو ہونے کا فیصلہ کرنا کم علمی اور جہالت ہوتی ہے. قول ہے، رائے ہے اپنی جگہ، لیکن مخالف رائے رکھنے والے کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو علماء سو کا طبقہ ہے، بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے ہم کو. ولو شئنا، اللہ فرماتے ہیں. اچھا پوچھ سکتا ہے کوئی بندہ، اللہ میاں اتنا علم آپ نے دیا تھا تو کیوں آخری میں آ کر یہ گمراہ ہو گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے انسان کو قوائے مدرکہ دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ قوائے مدرکہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ایسی کچھ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں جس سے وہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، پہچانتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے. لو بھائی ستا رہا ہے ورنہ، اب ان کو بھی سکھانا چاہیے. چوتھا ہے وہ کار اس کا مدرکہ. ادراک سمجھتے ہیں اردو میں؟ ادراک، ادرک سمجھتے ہیں؟ ادرک سمجھتے ہیں؟
میٹھی والی. ادراک کہتے ہیں پہچاننے کو، اندر کی چیزوں کا علم رکھنے کو کہتے ہیں ادراک. اور اسی لیے ایک لفظ آتا ہے درک، مہارت. انسان کو اللہ نے قوت مدرکہ عطا فرمائی ہے جس کو کہتے ہیں عقل. اب وہ جو بندہ گمراہ ہو رہا ہے وہ اپنے عقل کے ہوش و حواس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ غلطی سے ہو رہا ہے. بلعام بن باعور کے واقعے میں اس نے جان بوجھ کر غلطی کی یا اچانک کوئی غلطی ہو گئی اس سے؟ پہلے اس نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن جیسے ہی مال آیا، ہدیے آئے، اب اس نے وہی کام کر دیا جو دوسروں کو منع کرتا تھا. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت مدرکہ عطا فرمائی، تو اس قوت مدرکہ کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بندہ گمراہ ہو رہا ہے. اگر ہمارا نظام، اللہ یہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے، اللہ اگر یہ چاہتا، اور یہ چاہنا کیا ہے؟ اللہ کے نظام تکوینی کے اندر اگر یہ بات ہوتی، یہ مضمون بہت دفعہ یہاں پر آ چکا ہے، جو ہمارے احباب ہیں پرانے، یہ مضمون بارہا یہاں سے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کافر رکھا تو کیوں رکھا، کوئی مومن ہوا تو کیوں ہوا، اللہ نے سب کو ایمان کیوں نہیں دیا، اللہ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی. اس کا بارہا یہاں جواب دیا جا چکا ہے، وہی جواب دہرایا جا رہا کہ قوت مدرکہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جب بندہ گمراہی کے راستے پر چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دوسرا نظام چلتا ہے. وہ کیا؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب یہاں تو اپنی مرضی سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے. ہم نے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا کہ تجھے گمراہی سے واپس کھینچیں گے اور ہم تجھے جنت کے راستے پر ڈالیں گے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے. اگر ہم چاہتے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، قرآن میں آیا ایک جگہ کہ اگر آپ کا رب ایسا چاہ لیتا تو سارے مسلمان رہتے. یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کلہم جمیعا، سب کو ہم ایمان دے دیتے، اگر ہم نے چاہا ہی نہیں. ہم نے احساس دے دیا، قوت مدرکہ دے دی، اس قوت مدرکہ کا استعمال کر کے تم ایمان میں آ جاؤ، آگے جنتیں ہماری طرف سے ملیں گی. تو فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہمارے نظام تکوینی کے اندر ایسا ہوتا اور ہم اگر چاہتے تو اس بندے کو اس کے علم کی بنا پر بلندیاں عطا فرماتے. آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر اس شخص نے، اسی نے اپنے آپ کو دنیا کی پستی کی طرف مائل کر لیا. یہاں جواب مل گیا. دنیا کی پستی کیا تھی؟ وہ ہدیہ، وہ موٹی موٹی ہدایا جو لے کر کے آدمی حق بات بولنے کے مقابلے میں زبان پر تالے ڈال دیتا ہے. ہدیوں کے نہ ہدیہ لو نہ حق سے ڈرو، یا ہدیہ لو تو دینے والے کے خلاف بھی بولنا ہو تو بولو. یہ عالمانہ شان ہے. اگلے کیا ہوگا؟ ہدیہ نہیں دے گا تو جب وہ نہیں دیتا تھا تب زندگی نہیں گزرتی تھی؟ تب بھی گزرتی تھی. بند کر دے گا ہدیہ تب بھی گزرے گی. تو اتنی خودداری کے ساتھ اور اتنی بیدار مغزی کے ساتھ آدمی کو علم کے میدان میں چلنا ہے. تو فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے اپنی مرضی سے دنیا کی پستی کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو خواہش اس کے دل میں تھی کہ مال ملے گا اس نے اس کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. جانوروں میں کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو سانس لینے کے لیے منہ کھولنا پڑتا ہے. دیگر جانوروں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم بھی بغیر منہ کھولے سانس لیتے ہیں. آکسیجن کا جانا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر آنا منہ بند کر کے بھی تو ہوتا ہے. کتے کے ساتھ ایک عجب نظام ہے. اس کو دیگر جانوروں کے مقابلے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ دیگر دوسرے جانور جب اس کو ڈرایا جائے، ماریں گے یا اس پر بوجھ ڈالیں گے تب وہ منہ کھولے گا، آوازیں نکالے گا. لیکن کتا چاہے آپ بوجھ ڈالیں، دھکا ماریں،
پتھر ماریں تب بھی زبان باہر، اور چاہے آپ کچھ نہ کریں خالی اس سے لاڑ پیار کریں تب بھی اس کی زبان باہر ہی لٹکتی رہتی ہے۔ اس کو فرمایا کہ یہ کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہس، اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی ہانپے گا۔ ہانپنا کہتے ہیں کتے کے، یہ جو ہے نا آواز، اس کو کہتے ہیں ہانپنا۔ کیا بولتے ہیں؟ ہانپنا۔ یلہس او تترکہ یلہس، یا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پر تب بھی ہانپے گا۔ تو بلعم باعورہ کا حال یہی ہو گیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ حال ہر اس آدمی کا ہوگا جو ہدایت کے مل جانے کے بعد اپنی مرضی سے گمراہی کی طرف چلا جائے گا، تو اس کی بھی مثال یہی ہوگی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اب یہ مکے کے مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی مثال اس قوم کی بھی ہوگی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ مکے والوں کی بھی تو خواہش تھی نا کہ کوئی نبی آتا، کوئی ہدایت دینے والا آتا، ہادی رہبر آتا، جب آ گیا ہدایت آئی تو تم نے انکار کر دیا، تو تمہاری بھی مثال یہی ہے۔ فقصص القصص، اے نبی ان کو قصے سنائیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ اسی لیے علماء اپنے بیانات میں کوئی ایک آدھ واقعہ سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے۔ اب مگر ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ واقعات ہی سننا چاہتے ہیں، نصیحت نہیں سننا چاہتے، اس لیے دو چار قصے تو مجبوری میں خطیب کو یاد کر کے آنا ہی پڑتا ہے، ورنہ مسالہ نہیں بکے گا، دکان نہیں چلے گی، نہ بیان میں کوئی بیٹھے گا اس کے۔ فکر والی گفتگو اور سوچ بڑھانے والی گفتگو کو سننا ہی نہیں چاہتا، بس واقعات سناؤ، اور وہ واقعات رٹ رٹا کر اتنے عام ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سناتے سناتے زبان ایسی لڑکھڑا جاتی ہے کہ حضرت فرعون علیہ السلام کہہ کر کے لوگ قصے سنا دیتے ہیں۔ اور یہ مزاج قصے سنانے کا اتنا بگڑا کہ الٹے سیدھے قصے بھی ہم قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا کام ہے سنانا، تم اپنے سے جھیلو اس کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، انبیاء کے حالات سے متعلق بہت سی چیزیں اس طرح آ جاتی ہے۔ اسی مضمون کو نیچے بیان کیا، ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی بری مثال ہے کہ کتا بنا دیا ایک انسان جو اللہ نے ہدایت کی دولت سے نوازا تھا، اپنی غلطیوں خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلنے کی وجہ سے کتے کی مثال بن گیا ہے۔ یہ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، اپنے قوت مدرکہ کا غلط استعمال کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آخرت میں اب ان کو جو عذاب ہوگا وہ ہوگا۔ آگے پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ اس پر بھی کچھ گفتگو ہے، اب چونکہ سب سنتے ہیں خطبے کے اندر یہ الفاظ، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس علم کو عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم اللہ نے دیا ہے اس کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے نافع بنائے، اور گمراہی سے اللہ ہمارے نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔